کہ آج ہمارا یہ بیٹھنا اس دن کی مناسبت سے ہے جو دن اپنے اندر ایک تاریخی حیثیت لی ہوئے ہے۔ حضرات گرامی، ہمارا ملک جس کے تعلق سے ہم یہاں جمع ہیں، اگر دیکھا جائے تو بہت زیادہ پرمسرت دو تاریخوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ ایک تاریخ 15 اگست 1947 کی ہے اور ایک تاریخ 26 جنوری 1950 کی ہے۔ اگر دونوں تاریخوں کی وضاحت کی طرف جایا جائے تو اس کے لیے طویل وقت درکار ہے، اور اگر کچھ بھی اس پر لغزشائی نہ کی جائے تو پھر یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ بن جائے گا کہ آخر دونوں تاریخیں اتنی اہم تاریخیں ہیں اور پھر ہمارے منہوں پر ثبوت مہر کیسے؟ تو بزرگان دین اسی مناسبت سے میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا۔ ابھی طلباء کرام کا پروگرام تھا جس کے اندر ہندوستان کی آزادی کے اعتبار سے ہم نے قیمتی باتیں سماعت کی۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ہمیں بھی وہ باتیں اپنے سامنے دہرانا چاہیے۔ یہاں رک کر میں ایک بات پہلے یاد کر دوں، آج ہمارے پورے ملک کے اندر یہ دن خوشی کے اعتبار سے منایا جا رہا ہے اور جگہ بجگہ پروگرام کیے جا رہے ہیں۔ 26 جنوری کہہ کر کے 26 جنوری یہ کہہ کر کے اس کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں، اور جہاں جہاں پروگرام کیے جا رہے ہیں اتنا ہو رہا ہے کہ انہوں نے جو اپنے ذہنوں میں جنگ آزادی کے لیڈران طے کر لیے ہیں بس ان کے گیت گائے جا رہے ہیں، ان کے نام کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے، جس نے حصہ لیا ہے اس کے نام کو اجاگر کرنا چاہیے، اس کا گیت گانا چاہیے۔ اسی مناسبت سے میں عرض کرتا ہوں کہ اگر کوئی بھی جنگ آزادی کا لیڈر، خواہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، اس کی بہادری کے گیت اگر گائے جاتے ہیں اور جہاں جہاں پروگرام ہو رہا ہے ہر پروگرام میں صرف ہو سکتا ہے کہ چند مسلم لوگوں کے نام آ رہے ہوں، ورنہ سارے غیر مسلم بھائیوں کے نام بڑھ چڑھ کر بیان کی جا رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں ہماری اس مجلس کے اندر الحمدللہ غیر مسلم بھائیوں کے نام بھی شامل ہیں
اور مسلمان بہادر حضرات کے نام بھی سر فہرست ہے، لیکن ان دونوں مجاہدین کے مقابل میں ہمارے یہاں اس مجلس میں یا ہمارے اس طرح کی جتنی مجالس ہیں ان میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے پروگرام شروع ہونے سے پہلے۔ اسکولوں میں کالجوں میں جائیے، قرآن کریم کی تلاوت کا کوئی نام و نشان نہیں۔ ہمارے یہاں قرآن کریم کی تلاوت کے بعد پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کلمات مداحیہ بولے جاتے ہیں، نعتیہ کلام پیش کی جاتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی جاتی ہے۔ کبھی کسی کے ذہن میں یہ بات گونجے اور کسی کے ذہن میں یہ بات گردش کرنے لگے، یہ موقع 26 جنوری کا ہے، یہ موقع قانون سازی کا ہے، نفاذ قانون کا ہے، یہاں بالآخر تلاوت قرآن سے کیا مطلب پڑا ہے، نعتیہ کلام سے کیا مطلب پڑا ہے؟ میں اس بات کو بتانے کے لیے اللہ کی طرف سے ذہن میں آئی کہ یاد رکھیں اس بات کو، جو مکلف نہیں ہے ان کی بات چھوڑیے، جو مکلف ہیں اور مکلف ہو کر انہوں نے جنگ آزادی لڑی ہے، خواہ حضرت مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ہوں، خواہ مفتی رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، اس طرح سے دوسرے اکابرین حضرات جنہوں نے جنگ آزادی میں حصہ لیا، دوسروں کو کھڑا کیا، دوسروں کو ترغیب دی اور دوسروں کو ابھار کر کے انہیں سچا پکا مجاہدین آزادی کا لقب دلوایا۔ تو یاد رکھیں ان مجاہدین نے جو جنگ آزادی میں حصہ لیا ہے، یہ اس وقت حصہ لیا ہے جب انہوں نے دین پڑھا، جب انہوں نے قرآن پڑھا، جب انہوں نے احادیث کا مطالعہ کیا، احادیث کے اندر رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، ملک کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، ملک کی حفاظت ہر بسنے والے کی ذمہ داری ہے، ملک کی حفاظت کرنا گویا کہ مہینوں کے اعتبار سے روزے رکھنے سے زیادہ افضل ہے۔ ملک کی سرحد پر کھڑا ہونا اور ملک کی سرحد پر حارث انگریز کا جنرل حارث سپاہی افسر کھڑا ہوتا ہے اور لاش کے سینے پر کھڑے ہو کر کے اور خوشی کے اندر آ کر کے جھوم اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے، آج سے ہندوستان ہمارا ہے، آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ اس وقت اس ٹھنڈا سانس لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب ہمارے مقابلے میں کوئی نہیں رہا جو آ کر کے ہمارا مقابلہ کر سکے۔ ٹیپو سلطان سے خطرہ تھا، اس سے ہی ڈر تھا، اس کے مقابلے سے ڈر محسوس ہوتا تھا۔ آج ٹیپو سلطان دنیا سے چلا گیا، آج سے ہندوستان ہمارا ہے، اب کوئی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ 1799 کے اندر 4 مئی کے اندر 4 مئی 1799 کے اندر ٹیپو سلطان شہید ہوئے ہیں۔ اس دن سے انگریز کا یہ نعرہ کھل کر کے ہو گیا، آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ اس وقت سے پھر قبضہ کرتا چلا آیا، گویا کہ پورے ہندوستان پر قابض۔ یہ قابض جب ہو گیا اور جس طرح سلطان ٹیپو نے یہ لڑائی لڑی، اسی طریقے سے بہت سے مسلمان بہادر ہیں۔ ہاں، اب اس میں جب اپنے اس زمانے میں آ جاتے ہیں تو علماء کرام کی ایک لمبی فہرست ہے۔ علماء کرام پھر بھی پیچھے نہیں ہٹتے، انگریز مشورہ کرتا ہے آخر ان کو کس طرح سے شکست دی جائے۔ انگریز کے برطانیہ خبر بھیجتا ہے، برطانیہ کا بڑا افسر انہیں رائے دیتا ہے کہ اگر تمہیں ان کے اوپر حکومت کرنی ہے اور پورے ہندوستان ملک کو اپنا غلام بنانا ہے تو اب ایک کام کر لو کہ علماء کرام کو، قرآن کریم کو، علماء کرام کو ختم کر دو،
اور قرآن کریم کے نسخوں کو ختم کر دو، قرآن کریم کے نسخوں کو ختم کر دو گے، علماء کرام ٹھنڈے پڑ جائیں گے، اور جو موجود علماء کرام ہوں ان کو ختم کر دو، دوسری عوام ٹھنڈی پڑ جائے گی، تو بہت آسانی سے ملک ہندوستان پہ قبضہ کر دو۔ دیکھیے اس کی رائے کیا تھی کہ قرآن کو ختم کر دو، نعوذ باللہ، قرآن کو ختم کر دو۔ اسی سے معلوم ہوا کہ وہ بھی سمجھتا تھا کہ مسلمان مجاہدین، ہندوستانی مجاہدین جو لڑ رہے ہیں وہ قرآن کی آیات کے اندر جو تفاسیر دیکھ رہے ہیں اس کے ذریعے سے ان کے اندر بلبلہ اور جوش پیدا ہو رہا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب قرآن کی تفاسیر کے ذریعے، قرآن کی آیات کے ذریعے سے ہمارے اندر بلبلہ اور جوش پیدا ہو رہا ہے ملک آزاد کرنے کا، تو ظاہر ہے پہلے قرآن کے تو گیت گائے جائیں گے، قرآن جو لے کر آیا ہے قرآن کو، اس کے گیت تو گائے جائیں گے۔ سب سے پہلے اگر دیکھا جائے تو ہمارے ملک ہندوستان کی آزادی میں سر فہرست اگر دیکھا جائے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہیں۔ جب ان مجاہدین کا تذکرہ ہم کر سکتے ہیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجاہد اعظم ہیں، مجاہد اعظم ہیں۔ انہوں نے جب یہ مشورہ کیا تو مورخین لکھتے ہیں 3 سال کے اندر 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے انہوں نے جلائے، 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے۔ جہاں جہاں مدارس تھے مدارس کو ختم کر دیا، مدارس کو مسمار کر دیا انہوں نے۔ تب جا کر کے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے لوگوں کو جوڑا اور ان کے اندر ایک گویا کہ روح پھونکی، اور پھر دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں آیا۔ تب دارالعلوم دیوبند کو قائم کیا، اور قائم کر کے یہ سوچ کر کے کہ اس کے اندر سے پڑھنے والے حضرات علماء کرام وہ ملک کی آزادی میں آگے حصہ لینے والے بنے۔ یہی بات بنی کہ حضرت مولانا محمود الحسن شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ وہ سب سے پہلے اور سب سے پیش رہنے والے انگریز سے مقابلہ کرنے والے۔ اگر انگریز ان سے ہاتھ ملا لیتا تھا تو انگریز کو اپنے ہاتھ کو دھوئے بغیر اپنے ہاتھ سے کوئی چیز پکڑتے نہیں تھے، کہ انگریز سے ہاتھ ملانے کے بعد میرے نزدیک اپنے ہاتھ کو دھونا ضروری ہے، اس لیے اس کا ناپاک ہاتھ میرے ہاتھ میں آ گیا، اپنے ہاتھ کو دھونا ضروری ہے۔ اپنے ہاتھ کو دھوئے بغیر کوئی چیز پکڑتے نہیں تھے۔ انگریز خود کہتا تھا یہ تو انگریز کا ایسا دشمن ہے کہ اگر یہ مر جائے گا اور اس کی راکھ کو جلا دیا جائے تب بھی اس کی راکھ کے اندر سے بھی انگریز کی دشمنی کی بو ٹپکے گی۔ اور یہ وجہ یہ تھی کہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ یہ چاہتے تھے ہندوستان ملک انگریز کی چنگل سے آزاد ہو اور تمام مسلمان کھلے طور پر دین پر عمل کرنے والے بنے، ہندوستان کے اندر رہنے والے تمام لوگ اپنے اپنے مذاہب پر عمل کرنے والے بنے۔ ہاں، تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اور اس طرح سے مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب حضرات اس کے سرخیر رہے اور انہوں نے مقابلہ کیا۔ بالآخر ایک وقت وہ آیا کہ 15 اگست 1947 میں ملک آزاد ہو گیا۔ اس کے بعد یہ جو ابھی آپ نے سنا ہوا ایک مکالمہ بھی تیار کیا، بچوں نے سنایا تھا، اس میں یہ قانون بنائے گئے۔ ہاں، 2.5-3 سال قانون بنانے میں لگے، تو گویا کہ وہ قانون بن کر کے قانون بنا کہ ہر مذہب والے کو اپنے مذہب پر کھلے طور پر عمل کرنے کی اجازت ہے۔ ہر مذہب والا اپنے مذہب کی اشاعت کر سکتا ہے، کھلے طور پر علی اعلان اس پر چل سکتا ہے، کسی کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہو۔ یہ جمہوری ملک بنا۔ ہاں، یہ 26 جنوری 1950 کے اندر اس کا یہ قانون نافذ ہو گیا۔ ہاں، اسی ملک کو آزاد کرانے کے لیے بات اپنی پوری کرتا ہوں، ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ اسی ملک کو آزاد کرانے کے لیے ہمارے علماء نے کیسی کیسی قربانیاں دی۔ میں نے بتایا کہ 3 سال کے اندر قرآن کے 3 لاکھ نسخے انہوں نے جلائے، 3 لاکھ نسخے انہوں نے جلائے، اور فرمایا 14,000 علماء کو اس وقت میں 1400 علماء کو انہوں نے اس وقت میں پھانسی کے پھندے پر چڑھایا، اور ان گنت کتنے سارے ان کا کچھ پتہ نہیں، اتنے سارے علماء نے اس طرح سے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے اپنے خون کو خون نہیں سمجھا اور اپنی جان کی قربانی دی۔ حضرت مولانا جعفر تھانیسری
अपनी किताब काला पानी के अंदर लिखते हैं खुद अपना वाकया। हमें जब अंग्रेज ने गिरफ्तार कर लिया, अंग्रेज ने गिरफ्तार किया, तो हमको अंग्रेज ने दिल्ली से लाहौर भेजने के लिए लाहौर जेल हमें डालने का फैसला कर लिया। तो दिल्ली से हमारा उलमा का एक गिरोह था, एक पूरा वफ्द था, उसने सबको गिरफ्तार किया और दिल्ली से हमारे हाथों में हथकड़ियां डाल करके ट्रेन में बिठा करके हमें लाहौर भेज दिया। लाहौर भेज दिया, यहाँ तो हम आसानी से पहुंच गए। लेकिन जब लाहौर पहुंचे तो लाहौर का जो जेलर था, जेल का जो बड़ा अफसर था, उसने कहा ये तो बहुत आसानी के साथ सफर करके यहाँ आ गए, अब मैं यहाँ जेल में रख करके इन्हें दिखाता हूं इस बात का मजा कि ये कैसे हमारे साथ गद्दारी कर रहे हैं, ये अंग्रेजों की नमक हरामी कर रहे हैं कि अंग्रेज काबिज हो चुका है, अंग्रेज इन्हें खिला रहा है, पिला रहा है और इनकी सारी सहूलियात का इंतजाम कर रहा है और ये अंग्रेज का नमक खा रहे हैं और उनके खिलाफ ये आवाज उठा रहे हैं, ये नमक हरामी कर रहे हैं। मैं इनको अभी इसका मजा चखाता हूं। तो उसने देखा कि ये लोग आ गए, अब उसने जेल में डालने की इनकी स्कीम बनाई, लेकिन देखा ये तो बहुत खुशखुर्रम है, इनके चेहरों पर कोई नागवारी का असर, बल्कि इन्हें लाहौर से मुल्तान भेजा जाएगा, लाहौर से मुल्तान भेजा जाएगा। याद रखिए इस चीज को, दिल्ली से लाहौर, अब लाहौर से भेज रहा है कहाँ? मुल्तान। लेकिन किस तरह भेज रहा है? ट्रेन के अंदर उन्होंने छोटे छोटे डिब्बे बनाए, छोटी छोटी केबिनेट बनाए और उसमें 2-2 इंच के फासले पर कीलें ठोक दी, 9 गुदार कीलें ठोक दी। उन छोटे छोटे डिब्बों में हमें उसने भर दिया। भरने के बाद जब ट्रेन चलती उसमें, तो चलते चलते ट्रेन में जाहिर है ब्रेक लगता है, गाड़ी को रोका जाता है, गाड़ी चलाई जाती है। हाँ, तो कब ब्रेक लग रहा है, कब गाड़ी चलाई जा रही है, ये तो इन्हें कुछ पता नहीं। लेकिन कहते हैं जब गाड़ी चल रही थी और गाड़ी जब झटका लेती थी, अगर पीछे झटका लगता था तो वो कीलें जो पीछे लगी हुई होती थी हमारी पीठ में चुभ जाती थी। दाएं तरफ हमें झटका लगता था, दाएं तरफ जो कीलें लगी होती थी वो हमारे दाएं तरफ वाले हिस्से में चुभ जाती थी। बाएं तरफ झटका लगता था, हम इधर से इधर हिलते थे तो बाएं तरफ वो कीलें हमारे चुभ जाती थी। इस तरह से 1 महीने का ये सफर रहा और 1 महीने के सफर में वो कीलें बार बार चुभती रही, हर झटके पर चुभती थी, कभी दाएं तरफ चुभती थी, कभी बाएं तरफ चुभती थी और कभी पीछे के हिस्से में चुभती थी। लेकिन उन्हीं जख्मों पर बार बार जब चुभती थी तो खून भी बह रहा था और साथ साथ में जो हमारे अंदर से एक आह निकलती, उसके साथ में पसीना भी हमारा निकल रहा था। 1 महीने का सफर था, 1 महीने के अंदर न पहाने के लिए उन्होंने नीचे उतारा, न पेशाब करने के लिए नीचे उतारा, न खाने के लिए कोई चीज मुहैया की और इस तरीके से भूखे प्यासे परेशान हाल और उसी में पाखाना, उसी में पेशाब, उन्हीं में जख्मों पर जख्म लग रहे हैं, खून भी बह रहा है, पेशाब पाखाना जिसकी बदबू से हम पे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, रुका नहीं जा रहा था। 1 महीने के बाद जब हम मुल्तान पहुंचे हैं, 1 महीने के बाद जब हम मुल्तान पहुंचे हैं, मुल्तान पहुंचने के बाद मुल्तान के जेलर ने